ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن سے نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں غسل فرما لیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ غسل ناپاکی دور کرنے کے لیے بھی ہوتا تھا۔ جب آپ سحری کے بعد غسل فرما کر فجر کی نماز ادا کرتے، یعنی کوئی حیض سے ہے، نفاس سے ہے یا حالت جنابت میں ہے اور اسے آج کے دن غسل کرنا ہے تو وہ روزہ نہیں چھوڑے گا، بلکہ سحری وقت روزہ رکھے، سحری کرے اور سحری کے فوراً بعد غسل کر کے نماز فجر ادا کر سکتا ہے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا بھی عمل تھا۔ دن میں صفائی، پیاس اور گرمی کا اثر دور کرنے کے لیے آپ اور آپ کے صحابہ غسل فرما لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ میں خود پر گیلا کپڑا ڈال لیتے گرمی کے اثر کو دور کرنے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو روزے کی حالت میں خود بخود قے آ جائے اس پر کوئی قضا نہیں، البتہ جو جان بوجھ کر قے کرے اسے قضا کرنی چاہیے۔ جان بوجھ کر قے کیسے کی جا سکتی ہے؟ احادیث میں ہمیں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں۔ کبھی کسی صحابی نے غلطی سے کوئی ناجائز چیز کھا لی تو بعد میں انہوں نے اپنے حلق میں انگلیاں ڈال کر اس چیز کو الٹ دیا۔ مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا۔ اس دور میں رواج تھا کہ غلام مالک سے اپنی آزادی کے لیے کوئی رقم طے کر لیتا اور پھر کہیں کام کر کے اسے قسطوں میں ادا کرتا، جس سے دیر رقم پوری ہو جاتی وہ آزاد ہو جاتا، گویا کہ وہ اپنا فدیہ خود ہی ادا کر دیتا۔ اسے مکاتبت کہتے تھے۔ حضرت ابوبکر کا ایک ایسا ہی مکاتب غلام تھا جو روزانہ کہیں کام کر کے انہیں اس رقم کی قسط سے ادا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے انہیں کوئی مٹھائی کھلائی اور بتایا کہ میں زمانہ جاہلیت میں کہانت کا یعنی مستقبل کا حال بتانے کا کام کرتا تھا۔ مجھے یہ اچھی طرح آتا بھی نہ تھا اور میں دھوکے سے کام چلاتا تھا۔ آج کسی نے اسی زمانے کی اجرت کے طور پر مجھے یہ مٹھائی دی تھی۔ حضرت ابوبکر نے یہ سن کر حلق میں انگلیاں ڈال کر قے کر دی، اس کہانت کی کمائی کی مٹھائی کو اپنے جسم سے باہر نکال دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہانت اور اس کی کمائی کو حرام قرار دیا اور فرمایا، جو کسی کاہن کے پاس جا کر کچھ دریافت کرے اور پھر اس کی تصدیق کرے اس نے اس چیز سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، کیونکہ مستقبل کا حال تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو روزہ دار پھولے سے کھا پی لے تو اسے اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا۔ اگر کسی سے غلطی سے سورج غروب ہونے سے پہلے روزہ افطار کر لیا تو حرج نہیں ہے، کیونکہ بقایا روزہ پورا کر کے صحیح وقت پر دوبارہ افطار کر لے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے ابر کے دن افطار کیا، جس دن بادل بہت زیادہ تھے اور سورج نہیں نکل آیا تھا۔ پھر سورج نکل آیا۔ اس زمانے میں گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، شام ہو چکی تھی، سورج چھپ گیا اور دیر تک نظر نہیں آیا، لوگ سمجھے کہ غروب ہو گیا۔ البتہ اس حدیث میں اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس روزے کی قضا کا حکم دیا تھا یا نہیں، لیکن کم از کم کفارے کا نہیں دیا، ورنہ اس کا ذکر کہیں نہ کہیں ضرور مل جاتا۔ لیکن اس مسئلے کا حل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے، جس نے رمضان میں بھول کر کچھ کھا پی لیا تو اس پر نہ کوئی قضا ہے نہ کوئی کفارہ، کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا۔ اب جان بوجھ کر کھاتے پیتے نہیں رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ میں مہندی کے استعمال سے نہیں روکا۔ شدید گرمی اور پیاس میں یہ ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے زخموں کے علاج کے لیے بھی لگانے کا حکم دیتے اور بال رنگنے کے لیے بھی، اور فرماتے بہترین رنگ
اس سے بڑھاپے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مہندی اور کتم یعنی وسمہ یا نیل کے پتے ملا کر لگانا۔ مہندی کا اپنا پودا ہوتا ہے جس کے پتوں سے اس کا پاؤڈر نکالا جاتا ہے۔ اس کے اجزاء سے اب دنیا بھر میں دوائیاں تیار کرنے والی جدید فارماسیوٹیکل کمپنیاں زخموں کے علاج کے لیے اینٹی بائیوٹک ادویات تیار کرنے لگی ہیں۔ پھر اسے بالوں کے لیے بہترین کنڈیشنر اور رنگ بھی سمجھا جانے لگا ہے، جسے جتنی دفعہ استعمال کیا جائے اسے بالوں کی عمر، طاقت، چمک، موٹائی اور نرمی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ امریکہ اور یورپ میں بالوں کے لیے بکنے والے تقریباً سارے ہی رنگ اب مہندی ہی کے اجزاء میں تیار ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے اسے بالوں کے لیے بہترین قرار دے گئے۔ غیر مسلموں کی بہت سی ریسرچ اسلام کی تصدیق پر تصدیق کرتی جا رہی ہیں، لیکن خیال رہے کہ آپ کو خالص مہندی استعمال کرنی ہے۔ اس کے پاؤڈر کو پانی میں گھول کر استعمال کرنا ہے۔ اگر اس میں کسی قسم کے الکوہلک کیمیکل شامل ہوں گے جو بازار میں بکنے والی اکثر مہندی کی کون اور کالی مہندی میں ہوتے ہیں، تو ان سے جلد، بالوں اور ناخنوں پر اس کیمیکل کی تہ بن جاتی ہے جس سے پانی نہیں گزرتا، اس لیے اس سے وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ کیمیکل والی مہندی کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرانی ہونے پر کھال پر سے چھلکے کی طرح اترتی ہے، جبکہ اصلی مہندی کا رنگ ہلکا پڑنے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ لائٹ ہو جاتا ہے، لیکن چھلکے کی طرح نہیں اترتی۔ اسی طرح کالی مہندی کے استعمال سے بھی بچے، ایک تو اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے غضاب کی اجازت نہیں دی، جس کی احادیث پہلے بھی بتا چکی ہیں، اور کالی مہندی کو کالا بنانے کے لیے اس میں کالا رنگ شامل کیا جاتا ہے، اور دوسرا اس لیے کہ اسے کالے بنانے کے لیے اس میں کیمیکل شامل کیا جاتا ہے جو کہ ایک زہریلا مادہ ہے جس سے سانس کی کئی بیماریاں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ موت بھی واقع ہو سکتی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کالے غضاب سے ممانعت کی 1400 سال پہلے دیے گئے حکم کی آج کی سائنس واضح تصدیق کر رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے میں اپنی بوڑھے آدمی کو اپنی بیوی سے بات چیت کا قرابت کی اجازت دی۔ وہ تو جوان آدمی کو بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مباشرت کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزہ میں اتنی دفعہ مسواک کرتے دیکھا کہ میں اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ ایک ضعیف روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملتا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو صبح کے وقت مسواک کرو اور شام کے وقت نہ کرو۔ اس کے مقابلے میں صحیح روایت حضرت عبد الرحمن بن غنم کی ہے جو کہتے ہیں کہ انہوں نے صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا میں روزے میں مسواک کر لوں؟ وہ کہنے لگے ہاں۔ انہوں نے پوچھا دن کے کس حصے میں؟ تو انہوں نے کہا دن رات کرو۔ حضرت عبد الرحمن کہنے لگے لوگ تو شام کے وقت کرنے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت معاذ کہنے لگے سبحان اللہ، اسی نے تو انہیں مسواک کا حکم دیا ہے، اس بات کا حکم تو نہیں دے گا کہ وہ جان بوجھ کر اپنے منہ کو بدبودار کر لیں۔ اس میں کوئی اچھی بات تو نہیں ہو سکتی، برائی ہی ہوگی۔ البتہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ اور منجن استعمال نہ ہی کریں تو بہتر ہے، کیونکہ اس کے بعد جتنی بھی کلیاں کر لیں اس کا کچھ نہ کچھ اثر منہ میں تھوک کے ساتھ حلق میں اتر جاتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اصول بتایا کہ روزہ کا تعلق جسم کے اندر جانے والی چیزوں سے ہے، باہر نکلنے والی نہیں۔ اس کا حل اور روزہ میں منہ کی بو دور کرنے کا آسان طریقہ مسواک ہے۔ صفائی کی صفائی اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب الگ۔ پھر ہر قسم کا پیسٹ، خواہ ٹوتھ پیسٹ ہو یا صابن، اور لپسٹک، کریم کی قسم کی چیزیں، اس میں چکنائی فیٹ ضرور شامل ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی پیسٹ بن ہی نہیں سکتی۔ ہمارے ملک میں جو پیکنگ پر مکمل اجزاء لکھنا لازم نہیں ہے، جبکہ باقی ساری دنیا میں یہ نہ لکھنا قابل سزا جرم ہے، کیونکہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جو کچھ استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اس میں کیا کچھ ہے، مثلا فیٹ ہے یا نہیں، اگر ہے تو کسی پودے مثلا ناریل یا سویابین کے تیل کی چکنائی یعنی ویجیٹیبل فیٹ ہے، یا جانور کی چربی یعنی کہ اینیمل فیٹ ہے، پھر حلال جانور کی ہے یا حرام جانور کی، کیونکہ حرام
تو غیر ذبح اور سور وغیرہ، لیکن پاکستان سمیت کئی اسلامی ممالک میں سور کی چربی یعنی لاڈز اور اس سے تیار شدہ جیلیٹن اور اس کے ساتھ ساتھ سور کے جسم سے حاصل کردہ حرام اجزاء والے ای نمبر سے تیار شدہ چیزیں ہمارے ہاں ٹوتھ پیسٹ، میک اپ کے سامان اور بہت سی چاکلیٹس، ٹافی، بسکٹ، آئس کریم، کلفی، آئس لالی اور جیلی کرسٹل میں شامل کرنے پر باقاعدہ درآمد کی جاتی ہے۔ اس گناہ بے لذت اور حرام سے بچنے کا آسان طریقہ پیکنگ پر جو اجزاء ہیں انہیں چیک کر کے چیزیں خریدنا ہے اور کرسٹل سے بغیر آنے والی جیل ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کریں جس میں سرے سے چربی ہوتی ہی نہیں ہے اور عام ملتا ہے۔ چاکلیٹ، ٹافی، چنگم، بسکٹ، صابن، ٹوتھ پیسٹ اور میک اپ کی اشیاء خریدنے سے پہلے دیکھ لیں کہ اس کے لیبل پر انگلش میں بڑا سا وی کا لیٹر موجود ہے جو ویجیٹیبل فیٹ یعنی پودوں سے حاصل شدہ آئل اور چربی کی علامت ہے، یا وداؤٹ اینیمل فیٹ یعنی جانوروں کی چربی سے پاک لکھا ہوا ہے۔ مسلمان خود حلال چیزیں تیار کریں یا نہ کریں، لیکن بہت سی مغربی کمپنیاں عرب ممالک میں اپنا مال بیچنے کے لیے خاص طور پر حلال چیزیں بناتی ہیں۔ روزہ میں کسی فوری طبی ضرورت کے لیے جسم میں کسی چیز سے ہلکا سا شگاف دے کر جو کہلیں کہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ تھوڑا سا خون نکلوانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس عمل کو عربی میں حجامہ اور انگریزی میں کوپنگ کہتے ہیں۔ حجامہ کا مطلب ہے کسی چیز کا حجم یعنی سائز اور مقدار کم کرنا، جسم میں خون کم کر دینے کے لیے کسی بھی چیز سے شگاف دے کر خون باہر بہنے دینا دل اور دوسرے اجزاء کی بہت سی بیماریوں میں جان بچانے کے لیے یہ فوری طور پر لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ حجامہ تمہارے علاج کے طریقوں میں ایک بہترین طریقہ ہے۔ علاج کا یہ طریقہ ہمارے دیہاتوں میں آج بھی عام ہے، ٹھیک ہے، اسے ٹک لگانا کہتے ہیں۔ حجامہ کروانے کو ہم روزے میں خون کے عطیے کے معاملے میں بھی لے سکتے ہیں جو بہت بڑی نیکی ہوگی، کسی کی جان بچ جائے گی۔ البتہ خون چڑھانا یا ڈرپ لگانا یہ روزہ تو اس سے ٹوٹ جائے گا، یعنی اگر کوئی شخص ڈرپ لگاتا ہے لگوانے والا یا اسے خون بلڈ لگتا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ہم اگر کسی کو بلڈ دیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ خون میں شامل توانائی، طاقت، پانی سبھی کچھ اس کے ساتھ خود بخود جسم میں چلا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی لگوا رہا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹے گا اگر وہ روزے کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، چاہے منہ سے نہیں گیا لیکن اس کے خون میں شامل ہو گیا ہے، خون میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن باقی جو کہہ لیں کہ دینے والا ہے، ٹھیک، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے میں کھانا تو سامنے آتا ہی ہے، خواہ خود پکایا جائے یا کوئی دوسرا لے کر آئے۔ تو حضرت ام عمارہ بنت کعب انصاریہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روزہ دار کے پاس کھانا کھایا جائے تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کھانے والا فارغ نہ ہو جائے۔ کھانے والے کو بھی چاہیے کہ روزے دار کے سامنے کھانا نہ کھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔